السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ وائس اور جب قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کی چن لیا تجھ کو، وطہرا کی اور پاک کیا تجھ کو، واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھ کو علی نساء العالمین تمام جہان والی عورتوں پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ فضل و شرف ان کے اپنے زمانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہترین عورت کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی، اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ سرید کو تمام کھانوں پر۔ اس طرح ایک اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہترین عورت قرار دیا گیا۔ یعنی کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، اقنوتی تابعداری کر لی ربی کی، اپنے رب کے لیے، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک یہ من انباء الغیب، غائب کی خبریں ہیں، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیکا اے نبی آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے قریب، اس جب یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمے، ایہم کہ کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے قریب، اس جب یختصمون وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے آج کل کے اہل بدعت کے ان تمام عقیدوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں اور ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے نبی غیب جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہ فرماتے کہ اے نبی ہم آپ کی طرف غیب کی باتیں وحی کرتے ہیں، اور اگر ہمارے نبی ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ اے نبی اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے جس وقت کہ حضرت مریم علیہ السلام کی قرآن اندازی کی۔ یہ قرآن اندازی کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا وقت آیا تو بہت سے لوگ اس کے خواہش مند تھے، اس لیے قرآن اندازی ہوئی جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنایا۔ اس جب قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بکلمۃ کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح، عیسیٰ بن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ آپ کی ولادت عام انسانی اصول کے برعکس اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی تخلیق ہے، اس وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ مسیح کا مطلب ہے کہ دنیا کی سیاحت کرنے والا، یا پھر مسیح کا مطلب ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریضوں پر ہاتھ پھیرتے
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ وجیہن بلند مرتبے والا ہوگا، فی دنیا میں، والآخراتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس اور کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی ماں کی گود میں، وکہلاً اور بڑھاپے میں، ومن الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کلام کرنا، اس کا ذکر سورۃ مریم میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ 2 اور بچوں کا ذکر روایات میں موجود ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، ایک صاحب جریج اور ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ۔ تو کہلن یعنی کہ بڑی عمر میں کلام کرنے سے مراد یہ ہے، بعض لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہاں تو وہ ہے جب آپ کو وحی سے سرفراز کیا جائے گا، تو پھر بعد نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب آپ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں گے، اس سے مراد یہ ہے۔ قالت تو کہا مریم نے، ربی اے میرے رب، انا یکون کیسے ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، والدن لڑکا، ولم یمسسنی اور نہیں مجھ کو چھوا، بشرن کسی انسان نے، یعنی مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے نہیں چھوا۔ کالا تو کہا فرشتے نے، کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما پس بے شک، یقول کہتا ہے، لاہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ اور سکھائے گا اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسول اور رسول بنائے گا اس کو، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، انی بے شک میں قد جیتکم تحقیق آیا تمہارے پاس، بیاتن نشانیاں لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں اخلق بناؤں گا، لاکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیت الطیر پرندے کی شکل کی طرح۔ یہاں پر اخلق سے مراد تخلیق یا پھر پیدائش نہیں ہے، کیونکہ پیدائش پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے لیے ظاہری شکل و صورت کے پرندے بناؤں گا، فانفخو پس میں پھونک ماروں گا، فیہ اس میں، فیکون پس وہ ہو جائے گا، طائرن پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، و اور میں تندرست کروں گا، الاکما پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، واحیی الموتیٰ اور میں زندہ کروں گا مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں خبر دوں گا تم کو، بما ان چیزوں کی، تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیۃ نشانی ہوگی، لاکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مومنین ایمان والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بار بار باذن اللہ کہنے سے مراد یہ ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی صفات کے حامل ہیں، بلکہ وہ جو بھی ظاہر کریں گے، جو بھی معجزہ ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے انہوں نے بار بار باذن اللہ کہا کہ میں جو بھی کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا تاکہ ان کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔
جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ بڑے بڑے جادوگر بھی ان کے سامنے ناکام ہو گئے، جسے دیکھ کر جادوگر بھی ایمان لے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا، اندھے اور برس والے کو ٹھیک کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا، جو کہ بڑے سے بڑا طب بھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا، اس لیے ہمارے نبی کو قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام عطا کیا گیا کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے بڑے بڑے شعراء ادبا بھی قاصر رہے۔ چیلنج کے باوجود وہ عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز ہی رہیں گے، اور کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ مصدقاً، اور میں تصدیق کرتا ہوں، لما ان چیزوں کی، بین یدیہ جو مجھ سے پہلے تھی، من التوراتی تورات سے، ولیحل اور میں حلال کروں، لاکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیزیں، حرمہ جو حرام کی گئی، علیکم تم پر، وجیتکم اور آیا ہوں میں تمہارے پاس، بیایت نشانی لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس ڈرو تم اللہ سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری۔ اس سے مراد یا تو وہ چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں جو ان کے علماء نے ان پر حرام کر دی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے ان چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واطیعونی اور اطاعت کرو میری، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو عبادت کرو اس کی، ھذا یہ صراط رستہ ہے مستقیم سیدھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی، اور ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا، ہماری ضروریات کے مطابق، اور ہماری پرورش کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، الکفرا کفر، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا، کالا تو کہا، من انصاری کون میرا مددگار ہے، اللہ اللہ کی راہ میں، قال الحواریون تو کہا حواریوں نے، نحنو ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ ہے، بینا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد مانگی ہے، یہ مدد انہوں نے ظاہری اسباب کے تحت مانگی ہے، جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں بڑی مشکلیں پیش آئی۔ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو قریش نے آپ کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی، تو اس وجہ سے آپ نے لوگوں سے مدد مانگی تو انصار نے آپ کی مدد کی، انہوں نے آپ کی مدد ہجرت سے پہلے بھی کی اور ہجرت کے بعد بھی۔ تو آج کل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول من انصاری اللہ سے غلط مطلب لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن وہ لوگ جس طرح مدد مانگتے ہیں، یعنی فوت شدہ لوگوں سے مدد مانگنا، قبروں پر جانا، مزاروں پر جانا، یہ اس طرح کی مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ شرک میں آتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے غلط مطلب لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے فوت شدہ بزرگ، ہمارے نیک لوگ،
یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنیں گے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ نبیوں نے مدد جو ہے وہ ظاہری اسباب کے تحت مانگی ہے۔ اس طرح کی مدد مانگنا، اس طرح مدد کرنا ظاہری اسباب کے تحت، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن فوت شدہ لوگوں سے مدد مانگنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری مدد کرنے پر ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس طرح کے شرک سے بچا کے رکھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس چیز پر، انزلتا، جو تو نے نازل کی، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، رسول کی، فاکتبنا، پس لکھتے ہم کو، مع شاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔